فہم دین کورس کا تیسرا سبق ہے، جس کا موضوع ہے شان سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 5 اپریل ہے، 23 تاریخ ہے چیت کی، یعنی دیسی مہینے کی۔ اتفاق سے آج منگل کا دن ہے اور 3 رمضان المبارک ہے۔ 11 ہجری 3 رمضان المبارک منگل کے دن ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، یعنی کہ اس دن بھی منگل ہی تھا اور 3 رمضان المبارک تھا، اور آج بھی 3 رمضان المبارک ہے اور منگل کا دن ہے۔ تو آج کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خاتون جنت، مخدومہ کائنات، ام الحسنین کریمین، ان کا یوم وصال ہے۔ آج ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد میں سے 4 بیٹیاں ہیں، اور ان 4 میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی بیٹی ہے، یعنی کہ 4تھے نمبر پہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ابا جی سید الانبیاء ہیں اور آپ کے شوہر سید الاولیاء ہیں، اور آپ کا بیٹا حضرت امام حسین سید الشہداء ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بذات خود سیدۃ النساء ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہم شکل مصطفیٰ ہیں، تصویر مصطفیٰ ہیں، تاثیر مصطفیٰ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصویر اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کو دیکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصویر نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبوت کے پہلے سال آپ کا ولادت کا سال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام ہے فاطمہ، اور فاطمہ نکلا ہے فاطمہ سے، فا توا میم، فاطمہ، اور فاطمہ کا مطلب ہے دور ہونا، دور کر دینا۔ تو آپ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہ فاطمہ اس لیے آپ کا نام ہے کہ جو بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ کا لقب ہے بطول۔ کیا لقب ہے؟ بطول کا معنی ہے کٹ جانا، منقطع ہو جانا۔ اس لقب کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں رہ کر بھی انہوں نے جو زندگی گزاری وہ دنیا سے کٹ کے گزاری۔ دنیا کی محبت، دنیا کی مصروفیت اور دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ دوسرا آپ کا لقب ہے زہرا، جو بڑا مشہور لقب ہے۔ زہرا کا معنی ہے کلی، اور زہرا کسی عام کلی کو نہیں کہا جاتا۔ جنت کے اندر ایک باغ ہے جو جمعے کے دن صرف کھلتا ہے، اور اس باغ میں اور کوئی نہیں جا سکتا، صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اس باغ میں، جنت کے اس باغ میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس باغ میں جتنے پھول ہیں ان سارے پھولوں کا نام زہرا ہے۔
تو جنت کی کلیوں، جنت کے پھولوں کی خوشبو کو رب ذوالجلال نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم میں پیدا کر دیا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ کو سونگ کے مجھے جنت کے باغ کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق، انہوں نے جب نذرانہ عقیدت پیش کیا تو کہنے لگے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، کتنا دماغ تھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کی شاعری میں کتنا وزن تھا۔ یہ فارسی کے ان کے شعر ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اگر میں مقابلہ کروں حضرت مریم کا حضرت فاطمہ کے ساتھ ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ نبی کی ماں ہے اور سیدہ فاطمہ نبی کی ماں نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے یہ جواب دیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، لیکن سیدہ زہرا پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کو 3 نسبتیں حاصل ہیں جن کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا عقیدہ آپ کو سمجھ آئے گا، ان کی حب اہل بیت آپ کو سمجھ آئے گی۔ علامہ محمد اقبال کو ویسے تو ہر بندہ پڑھتا ہے، ہر مسلک کا بندہ پڑھتا ہے، ہر دفتر دکان کا بندہ پڑھتا ہے، فلسفی پڑھتے ہیں، سارے علامہ محمد اقبال کے شعر کو اپنے مزاج کے اوپر فٹ کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم علامہ محمد اقبال نے جو اس جگہ پہ شاعری پیش کی، اس شاعری کے اندر سے علامہ محمد اقبال کا عقیدہ نظر آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ نبی کی امی ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت زہرا پاک کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پھر آگے ان 3 نسبتوں کی وضاحت کی، کہنے لگے نمبر 1 نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہنے لگے کہ سیدہ زہرا پاک اپنے ابا جی وہ کہ جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، ان کی آنکھوں کی زہرا پاک ٹھنڈک ہے۔ کتنے ادب سے نام لیا علامہ محمد اقبال نے۔ کہنے لگے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ محمد مصطفیٰ جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین کی اماں ہے۔ پھر آگے کہنے لگے بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا مرتضی۔ تو پتہ چلا علامہ محمد اقبال نے اپنی کتاب اسرار و رموز کے اندر یہ جو جملے لکھے، پہلے محمد کی نسبت کو بیان کیا سیدہ زہرا کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کے شوہر کی نسبت کو، اور امام علی مقام کے ابا جی مولا علی کے لیے مرتضی بھی لکھا، مشکل کشا بھی لکھا، شیر خدا بھی لکھا، مولا مرتضی بھی لکھا، تاجدار حل عطا بھی لکھا۔ کہتے ہیں بانوے
تاجدار حل عطا، کہ سیدہ زہرا پاک وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے علی کے نکاح میں قبول کیا. یہ معنی اس کا بنتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ علی جو مرتضی ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں. یہ دو نسبتیں بیان ہو گئی. تیسری نسبت بیان کی علامہ محمد اقبال نے، فرمانے لگے مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. کہنے لگے وہ امی ہے اس شخص کی کہ جس شخص نے رب کے ساتھ عشق کر کے محمد کے دین کے جھنڈے کو بلند کر دیا. بے شک بے شک. فاطمہ امی ہے اس شخص کی کہ جس شخص نے خون کی خدمت اور خون کا نذرانہ رب کے ساتھ عشق کر کے. کہنے لگے مادر آن مرکز پرکار عشق، کہ جو عشق کا مرکز ہے اس مرکز کا جو نگہبان ہے وہ مولا حسین ہے، اور مولا حسین بیٹا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا. خدا کی قسم ان شعروں کو جب رات کے 2 بجے میں پڑھ رہا تھا، یاد کر رہا تھا کہ صبح اس موضوع پہ لیکچر دینا ہے، مجھے پوری یہ سمجھ آ رہی تھی علامہ محمد اقبال مسلکن اور مذہبن، خدا کی قسم ان شعروں کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت میں داخل تھا. بے شک. کہنے لگے مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، کہ جو عشق کا قافلہ تھا، ان لوگوں کا قافلہ جنہوں نے اللہ سے عشق کیا، اس قافلے کا سپہ سالار مولا حسین تھا، اور وہ مولا حسین بیٹا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا. آخر میں علامہ محمد اقبال کہنے لگے آپ کی روح تڑپ جائے گی کہ کیا لکھ کے گیا اقبال، اور اس نے کیا نذرانہ عقیدت پیش کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں. کہنے لگا رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. کہتا ہے اگر قرآن کا فیصلہ میرے سامنے نہ ہوتا، اگر محمد عربی کا فرمان میرے سامنے نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا کریم نے منع فرمایا ہے، جو میرے دل میں شوق آ رہا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اتنی ہے، کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، میرے پاؤں میں اللہ کے قانون کی زنجیر ہے، اگر نہ ہوتی پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، اگر حضور پاک نے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں کیا کرتا، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں. کہتا ہے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر کا طواف کرتا اور ان کی قبر کی مٹی کے ذروں پہ اقبال سجدے کرتا، لیکن ڈر مجھے یہ ہے کہ قرآن منع کرتا ہے اور حضور کا فرمان منع کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر میں ان ذروں کے اوپر سجدے کرتا جو مٹی کے ذرے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کے اوپر پڑے ہوئے. یہ علامہ محمد اقبال ہے. یہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے مسلسل اپنے گھر سے نکل کے جب نماز کی طرف تشریف لے جاتے تو رستے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اہل بیت اٹھو نماز قائم کرو، اہل بیت
اٹھو نماز قائم کرو، اہل بیت اٹھو نماز قائم کرو۔ پھر آگے جا کے فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھتے علماء کہتے ہیں کہ جو 6 مہینے مسلسل آقا کریم مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ کہتے رہے، فرماتے رہے کہ اہل بیت اٹھو نماز قائم کرو، حضور کی اس وصیت کا یہ صدقہ ہے اور فیضان ہے کہ مولا حسین نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین بہت زیادہ ہیں، میں یہاں پہ صرف 2-3 کو بیان کر کے آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 5 تن پاک کا گلدستہ پیش کیا، ایسا نہیں کہ اہل سنت و جماعت نے 5 تن پاک، ہم کچھ یہ الفاظ بھی سنتے ہیں کہ یہ 5 تن پاک ہے تو باقی پھر کیا ہے؟ کیا باقی پاک نہیں ہے؟ تو یہ ایک تنقیدی جملہ ہے۔ میں صحیح مسلم کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، مشکاۃ شریف سے حدیث نمبر 5888، اس حضور کے فرمان کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ 5 تن پاک کا سیاستہ نے، اور بالخصوص سیاستہ کی پہلی 2 کتابوں میں صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ، صبح کے وقت آقا کریم باہر تشریف لے گئے، مرت مرحل من شعر اسود، آقا کریم نے کالا کمبل پہنا ہوا تھا۔ کیا پہنا ہوا تھا؟ کالے رنگ کا کمبل پہنا ہوا تھا۔ تو کہنے لگی کہ فجاء الحسن بن علی، اتنی دیر تک حسن بن علی آئے، فادخلہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی کو اس کمبل کے نیچے داخل کر لیا۔ پھر فرماتی ہیں ثم جاء الحسین بن علی، اس کے بعد حسین ابن علی آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدخل معہ، ان کو بھی کمبل کے نیچے داخل کر دیا۔ ثم جاءت فاطمہ، تیسرے نمبر پہ سیدہ فاطمہ پاک تشریف لائیں، فادخلہا، آقا کریم نے سیدہ فاطمہ پاک کو بھی کمبل کے نیچے داخل کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اور آگے چوتھے نمبر پہ ثم جاء علی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فادخلہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کمبل کے نیچے داخل کر لیا۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ حسن ابن علی، حسین ابن علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی بذات خود، 4۔ ثم قال، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 جو پارہ نمبر 22 کے شروع میں آتی ہے، اس کی تلاوت کی کہ اے رب ذوالجلال یہ میری اہل بیت ہے۔ پھر آگے وہ ساری آیت پڑھی کہ اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف اور صاف ستھرا کر دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے اندر ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور اس کے اندر حضور کی اولاد بھی، حضور کی بیٹیاں وہ بھی داخل ہیں، یعنی کہ اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں
اور اہل بیت میں پھر آگے حضور کا سارا خاندان بھی ہے۔ یہ پھر کسی موڑ پہ وضاحت ہوگی کہ اہل بیت کی اقسام کتنی ہیں، لیکن یہاں پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک روایت فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لائی۔ آپ کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال سے بالکل ملتی جلتی تھی، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کے ساتھ سیدہ فاطمہ پاک کی چال چلنے کا طریقہ ملتا تھا۔ تو جب انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا، یہ حدیث نسائی شریف کے اندر بھی ہے، حدیث کا نمبر 6239 ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صرف 2 ہستیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صرف 2 ہستیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور کمال کی بات تو یہ ہے وہ دونوں ہستیوں میں سے مرد ایک بھی نہیں ہے، دونوں عورتیں ہیں۔ ایک تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آقا کریم کھڑے ہوتے، اور دوسرے نمبر پہ اپنی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آقا کریم کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں، بڑی نالجیبل بات ہے۔ 2 مقدس ہستیوں کے استقبال کے لیے تو اما عائشہ فرماتی ہیں، سنن نسائی کی حدیث پاک اور پھر یہ مشکاۃ شریف کی بھی حدیث پاک، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو آقا کریم پہلے مسکراتے پھر کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے پھر آگے چلتے، آگے چل کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی کو بوسہ دیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ چلتے، اور اپنی جگہ پہ لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو اپنی جگہ پہ بیٹھنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی عمل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ جب اپنے ابا جی کو آتے ہوئے دیکھتی تو مسکراتی، خوش آمدید کہتی، پھر استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، پھر آگے بڑھ کر آقا کریم کا ماتھا چومتی، بیٹی اپنے باپ کا آقا کریم کا ماتھا چوم کے پھر آقا کریم کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلتی، اور پھر بیٹھنے کے لیے گزارش کرتی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے ساتھ محبت کا جو سارا معاملہ ہے اس کو کس انداز سے نبھایا اور گزارا، جو آج تک ایک سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے والا پورے کا پورا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کی نسبت کا ماحول ہے۔ تو آگے جا کے اسی حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں کوئی پوشیدہ بات کی، جس بات کو سن کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کوئی بات کی کہ جس کو سن کے سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ اب اس کی 2 وجہ ہیں یہاں پہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کے بارے میں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں کہ کب دنیا سے جائیں گی، میں کب جاؤں گا اور فاطمہ کب جائے گی، اس کا مکمل علم تھا، اس لیے تو سب کچھ بتایا۔ آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا راز ہے اور اس کو تم نے کھولنا نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا پوچھا حضرت فاطمہ سے
لیکن حضرت فاطمہ نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ راز تھا آقا کریم کے وصال کے بارے میں۔ تو اگر وہ بتا دیتی تو حضور کے وصال کا سب کو پتہ چل جاتا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے، اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ اب تو بتا دو، وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے آپ رونے لگی، اور وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے آپ مسکرانے لگی؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، کیونکہ اب وہ راز نہیں رہا تھا، آقا کریم چلے گئے تھے، وصال ہو گیا تھا، تو اس لیے اب وہ راز نہیں رہا۔ تو آپ نے بتایا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو مجھے اس وقت مرض لاحق ہے، اس مرض اور اس بیماری کی وجہ سے میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گا وہ اور کوئی نہیں ہے، اے فاطمہ تیری میرے ساتھ سب سے پہلے ملاقات ہوگی۔ یہاں میں ایک جملہ ہے اس حدیث کے اندر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں تیرے لیے پیش رو ہوں۔ کیا ہوں؟ پیش رو ہوں۔ اب پیش رو آگے چلنے والا، پیش رو کا مطلب کیا ہے؟ آگے چلنے والا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ آقا کریم نے بولا ہے نا پیش رو، اس کے اندر بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کا اور ان کے مقام و مرتبے اور ان کی شان کا پہلو موجود ہے۔ وہ کیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں، میں جاؤں گا آپ کے گھر کا اور آپ کے گھر کے ساز و سامان کا اور آپ کے استقبال کا اہتمام کروں گا۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی میں محمد عربی تیرا باپ بذات خود جنت میں تیرے استقبال کے لیے اے فاطمہ دروازے پر تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ پیش ہو۔ اب یہاں پہ جو چند باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں اور آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن جو پیار اور جو عظمت آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا۔ اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو چمڑا ہے نا جس کی جوتی بنتی ہے، اگر کسی جانور کے جسم کا چمڑا آقا کریم کے قدموں سے کچھ لمحات کے لیے لگ جائے تو علماء کا ساری صدیوں میں صحابہ سے لے کے آج تک اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جو چمڑا ہے جو پورا سال نہیں یا 10 سال نہیں یا پوری ایک رات نہیں یا 1 گھنٹہ نہیں، وہ چمڑا جس کی بنی ہوئی نالین جوتا مبارک ایک لمحے کے لیے آقا کریم کے قدموں سے مس ہو جائے، لگ جائے، اس چمڑے کا مقام عرش معلیٰ سے زیادہ ہے۔ تو جب اس جوتی مبارک کا، اس نالین کا، جس نالین کی نسبت حضور کے قدموں سے ہو جائے، وہ نالین عرش معلیٰ سے ارفع و اعلیٰ ہے، تو جس مقدس ذات کو آقا کریم اپنے گوشت کا ٹکڑا کہیں اور اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، اس سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کا کون عقل اندازہ کر سکتا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی،
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ فَمَنْ أَغْضَبَهَا، جس کسی نے ناراض کیا فاطمہ کو، اغضبنی، اس نے فاطمہ کو نہیں، اس نے میں محمد کو ناراض کیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یریبنی ما ارابہا، یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، کہ جس کسی نے تکلیف دی حضرت سیدہ فاطمہ کو، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ستایا، حضرت فاطمہ کو ستایا، اس نے محمد عربی کو ستایا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تکلیف کو، اپنی ناراضگی کو اور اپنی جو ہے پریشانی کو مشروط کر دیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف، ان کی ناراضگی اور ان کی پریشانی کے ساتھ. لہذا آپ کا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہے، وہ سفر کے مہینے میں ہوا، 2 ہجری میں ہوا، ذوالحجہ کے مہینے میں رخصتی ہوئی. جس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال 5.5 مہینے تھی، یعنی 15 سال 5 مہینے 15 دن، اور دوسری روایت کے مطابق 15 سال 6 مہینے 15 دن، یعنی کہ 15 سال 5.5 مہینے یا 15 سال 6.5 مہینے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو دولہا تھے ان کی 21 سال 5 مہینے تھی. ان کی عمر کتنی تھی؟ 21 سال. رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس فرمان مقدس کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت نہیں دی کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرے. یہ شیخین سے روایت ہے، اور ابو داؤد علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ اس کی بنیادی وجہ، حالانکہ نکاح سنت ہے، لیکن سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، مستحب ہو، عبادت کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ سارا شریعت بنتی ہے آقا کریم کے دم قدم سے. تو آقا کریم فرمائیں تو فرض فرض ہوتا ہے، آقا کریم فرمائیں تو واجب واجب ہوتا ہے، سنت سنت ہوتی ہے. اگرچہ شریعت کے اندر یہ ممنوع نہیں تھا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کرنا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کوشش بھی کی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، میں نہیں اجازت دیتا، میں نہیں اجازت دیتا، میں نہیں اجازت دیتا. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی دوسری منسلک ہو اس کو تکلیف ہوگی، اور جب میری بیٹی کو تکلیف ہوگی تو محمد عربی کو بھی تکلیف ہوگی. یہاں سے کئی پہلو ہیں اپنی زندگی کی گتھیاں سلجھانے کی، جو انسان چاہے تو سلجھا سکتا ہے. کئی پہلو یہاں پہ سیکھے جا سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ وقت بڑا پھر زیادہ ہو جاتا ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں. آپ کا جس وقت وصال ہونے لگا تو آپ کو پتا تھا، ابا جی بتا کے گئے تھے، تو حضرت اسما بنت امیس، یہ حضرت اسما بنت امیس وہ ہیں جو پہلے بیوی تھی جعفر طیار کی. جب وہ حبشہ میں شہید ہو گئے تو پھر ان کی شادی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے، جن سے پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر. اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق وصال فرما گئے، اس کے بعد اسی حضرت اسما بنت امیس کا نکاح ہوا مولا علی سے.
اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو حضرت علی کے نطف سے ہوا، یحییٰ بن علی۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ اس بات کو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی قدر کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ میں وہ شادی کا سارا واقعہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جس میں حضرت سعد بن معاذ ہیں، جس میں حضرت عمر فاروق ہیں، جس کا خرچہ دینے والے حضرت عثمان غنی ہیں، حاکم 480 درم ہے، گواہ بننے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، نکاح پڑھانے والے حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ وہ سارا واقعہ ایک علیحدہ کہانی ہے، پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اتنا ذہن میں رکھے، سیدہ فاطمہ پاک نے جاتے جاتے اپنے شوہر کو یہ عرض کیا کہ میرے سرتاج، میں تمہیں گزارش کرتی ہوں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے جو نکاح کرنا ہے وہ حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ سے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، یہ حضور کی بڑی بیٹی ہے، حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے، اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، جن کا نام ابو العاص تھا، جو بدر کی لڑائی میں قیدی بن گئے تھے، ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا فدیہ دو۔ انہوں نے مکہ میں خط لکھا اپنی بیگم کو، حضرت زینب کو، تو حضرت زینب نے ہار بھیجا، وہ ہار جو جہیز میں ملا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا ہار دیا تھا اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت، حضرت زینب کی رخصتی کے وقت، وہ ہار۔ تو جب آقا کریم کے سامنے ہار آیا تو حضور کی آنکھوں سے پانی آ گیا، ہچکی لگ گئی، عرض فرمانے لگے صحابہ یہ ہار، اس کے ساتھ میری بڑی زندگی کی یادیں وابستہ ہیں، یہ میری بیوی کا ہار ہے، یہ میری محبوبہ کا ہار ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ میرے قدموں پہ دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا، جس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولاد دی، یہ خدیجہ کا ہار ہے۔ خدیجہ نے دیا تھا زینب کو۔ اب زینب کا شوہر ہماری قید میں ہے بدر کی لڑائی کے معاملے میں، تو فدیے میں یہ ہار آ گیا ہے، مجھے اجازت دو قربان جاؤں۔ آقا کریم کے عدل پر، انصاف پر فرمانے لگے مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں زینب کے شوہر ابو العاص کو آزاد کر دوں اور جو فدیہ وہ دے رہا ہے اپنی بیٹی کے ہار کو واپس کر دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ کے قدموں پہ قربان، اجازت ہے، آپ کو حق حاصل ہے، جو آپ فیصلہ کریں۔ تو یاد رکھیں ان کی بیٹی تھی امامہ۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلا جاؤں، ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے علماء رسمی واقعات پڑھ پڑھ کے علم کا مطالعہ، پھر آگے لوگوں کے ذہنوں تک علم ٹرانسفر کرنا۔ یہ امامہ وہ ہے کہ جن کو آقا کریم نماز میں قیام کے وقت کندھوں پہ کھڑا کرتے، کندھوں پہ بٹھاتے، اور رکوع کرتے وقت حضرت امامہ کو اپنی نواسی کو آگے پیدل چل کے منبر پہ بٹھاتے، پیچھے آ کے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، سجدہ کر کے کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کے منبر کے پاس جاتے، اور حضرت امامہ بنت زینب اپنی نواسی کو اٹھا کے دوبارہ کندھے پر سوار کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حضرت امامہ ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اپنی قوم کو بتایا؟ ہم نے حضور کی کسی اولاد کی نسبت کو کھول کے بیان نہیں کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تم نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لو، یہ میرا حوالہ غلط نہیں نکلے گا۔ ان کے بارے میں سیدہ فاطمہ پاک نے وصیت کی۔ بات یہاں سے چلی تھی، پھر آگے نکل گئی کہ میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں مولا علی پاک نے سیدہ فاطمہ کی اس خواہش کو پورا کیا۔ 9 شادیاں ہوئیں ٹوٹل حضرت علی کی۔ کتنی شادیاں ہوئیں؟ 9 شادیاں۔
آج حب علی کا نعرہ لگانے والے اگر پیار مولا علی سے ہے تو پھر سب کے نام کیوں نہیں بتائے جاتے؟ آپ حیران ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ سیدہ فاطمہ، دوسرے نمبر پہ حضرت امامہ بنت زینب، تیسرے نمبر پہ حضرت خولہ حنفیہ جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ، جنہوں نے قاتلان حسین کا بدلہ لیا، کربلا والوں کا بدلہ لیا۔ یہ مولا علی کا بیٹا تھا محمد بن حنفیہ، ان کی امی کا نام حضرت خولہ تھا۔ کتنی بیویاں ہو گئی؟ سیدہ فاطمہ 1، امامہ بنت زینب 2، اور حضرت خولہ حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چوتھی بیوی حضرت مولا علی کی تھی ام البنین بنت حزام، اور پانچویں بیوی تھی لیلہ بنت مسعود، اور چھٹی بیوی تھی حضرت ام سعید بنت عروہ بن مسعود۔ ام سعید، یہ عروہ بن مسعود وہی ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ آقا کریم کے ساتھ خط و کتابت کرنے کے لیے، معاہدہ لکھنے کے لیے آیا تھا، تو واپس جا کے کہنے لگا میں کیسر و کسریٰ کے محلات میں گیا ہوں، لیکن میں نے وہ عزت نہیں دیکھی جو عزت محمد کے غلام اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کیا تم دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ کہ حضور لعاب دہن زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے وہ آقا کریم کی ریچھ مبارک، نخامہ مبارک، لعاب دہن مبارک ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں، چہرے پہ لگا لیتے ہیں، جس جگہ پہ لگاتے ہیں اس جگہ پہ نور کی لاٹیں نکلتی ہیں، جس کو مل جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا، جن ہاتھوں پہ لگا ہوتا ہے وہ ان ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لگا کے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ یہ وہ عروہ بن مسعود ہے، ان کی بیٹی تھی ام سعید، اور ایک آپ کی بیوی ہے حضرت اسماء بنت امیس، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا یحییٰ بن علی، اور ایک آپ کی بیوی آخری 9ویں محییٰ بنت قیس، محییٰ بنت، اس کے علاوہ ابن کثیر کے مطابق 19 اور امام واقدی کے مطابق 18 آپ کی لونڈیاں تھیں جو آپ کے گھر میں رہتی تھیں۔ آج کی بات کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں، جو خراج تحسین پیش کیا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا وصال ہوا، منگل کے دن ہوا، 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ غسل دیا حضرت اسماء بنت امیس نے، جنازہ پڑھایا روضۃ الاحباب کی دلیل کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دفن ہوئی جنت البقیع میں۔ رب ذوالجلال ان کی قدموں کی مٹی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا